تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو مسجد میں لوگ کھڑے تھے، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ تقریر کے لیے بغداد کے میدان میں کھڑا ہوا اور تقریر کرنا شروع کیا تو 70,000 کا مجمع ہوا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر فرماتے تھے تو 1 لاکھ سے زائد ہے مجمع ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم کی تقریر کا عالم یہ تھا کہ جب عبد القادر جیلانی تقریر کرتے تھے تو 400 افراد قلم دماغ لے کر کے اور بیٹھ کر کے غوث اعظم کی تقریر نقل فرماتے تھے تو 250 مردے اٹھائے جاتے تھے خشیت الہی سے۔ اس طرح وہ مرود ہوتے تھے کہ ان کی روحیں نکل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس شخص کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے ذہن شریف میں محمد رسول اللہ نے لعاب ذہن ڈالا ہو، جس کے ذہن پاک میں علی شیر خدا نے لعاب ذہن ڈالا ہو، اس مفتری شخصیت کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر آپ فرماتے ہیں کہ مالدار بننا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور ہم سب مالدار بننا چاہتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ نمازی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے مطلب آپ لوگ نمازی بن جائے۔ آپ لوگ بھی نمازی ہو گے کہ نہیں ہو؟ ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے جو مالدار ہونا چاہتا ہے وہ نمازی ہو جائے۔ تو آپ کے مجمع میں ایک غریب بیٹھا تھا، ایک مزدور تھا جو مزدوری کر کے زندگی گزار رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنا اور عہد کیا کہ اب میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے لگا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا جا رہا ہے۔ 2 برس کا عرصہ گزرا، اتنا مالدار ہوا کہ 40 مزدور اس کے ہاتھ کام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھا تھا مزدور اس کے دروازے پہ کام کر رہے تھے، اتنا کام کر رہے تھے۔ اس شخص نے سوچا کہ عبد القادر جیلانی کی تقریر سے میں نمازی بنا، لاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر دیا جائے۔ اشرفیوں کو تھیلی میں بھر لیا اور جب اشرفیوں کو تھیلی میں رکھا اور لے کر کے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہا حضور یہ نذران عقیدت آپ قبول فرما لیجیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کیسا نذرانہ ہے؟ تو اس نے کہا حضور 2 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ نمازی ہو جائے۔ حضور اس وقت سے آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ میں مالدار ہو گیا۔ 40 مزدور ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں۔ حضور اس نذران عقیدت کو آپ قبول فرما لیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کے روح لاڈلی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نذران عقیدت کو قبول کیا۔ خادم سے فرمایا یہ خادم اس نذرانے کو لے کر کے بغداد کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ جب اس نذرانے کو بغداد کے غریبوں میں تقسیم کیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے غریب پائے سب کے سب مالدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح برکت ظاہر ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کو کہاں دیکھو گے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آپ دیکھتے چلیے۔ آخری بات میں عرض کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ تقریر
فرما رہے ہیں اللہ اکبر، آپ ایک چہیتے خلیفہ ہیں، آپ ایک چہیتے مرید ہیں جس کا نام علی ابن حیتی بتایا جاتا ہے۔ حضرت علی ابن حیتی کا معاملہ یہ ہے کہ حیوان الحیوان کے مصنف علامہ ضمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیوان الحیوان کے اندر تحریر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو پریشانی میں مبتلا ہو، جو مصیبت زدہ ہو، وہ حضرت علی ابن حیتی کے نام کا وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ علی ابن حیتی کے نام کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ علی ابن حیتی سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن حیتی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ذرا آپ تاریخ سنیے، ادھر غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے، علی ابن حیتی سامنے بیٹھ کر کے غوث اعظم کی تقریر سن رہے تھے۔ آپ کو اوٹ آئی، ادھر نصیبہ بیدار ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن حیتی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے علی ابن حیتی کے خواب میں تشریف لائے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر بند فرماتے ہیں، منبر سے نیچے اترے اور منبر سے نیچے اتر کر کے شیخ علی ابن حیتی کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ سرکار غوث اعظم صلاۃ و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے ہیں تو 1 لاکھ سے زائد کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے۔ علی ابن حیتی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، ادھر نبی تشریف لے گئے، علی ابن حیتی خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ علی ابن حیتی جب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا غوث اعظم میرے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ علی ابن حیتی فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں کہ آقا غوث اعظم آپ کے آنے کا علم مجھے نہیں ہو پایا، اس لیے کہ میرے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نبی کے رخ وضحا کی زیارت کر رہا تھا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی ابن حیتی تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم عالم خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اور جب رسول اللہ تمہارے خواب میں تشریف لائے تو لاتے وقت میں عالم بیداری میں رسول اللہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا، اسی نے منبر سے نیچے اتر کر کے تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تم عالم خواب میں نبی کی زیارت کر رہے تھے اور میں عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب یہی پر مجھے کہہ لینے دیا جائے، آنے والی شخصیت ایک ہے اور مشاہدہ اتارنے والی شخصیت دو ہے، ایک تو عالم خواب میں اور ایک عالم بیداری میں۔ عالم بیداری میں سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، عالم بیداری میں سرکار غوث اعظم دیدار کر رہے ہیں، عالم خواب میں اور علی ابن حیتی دیدار کر رہے ہیں۔ علی ابن حیتی کا دیدار کرنا عالم خواب میں اور عالم بیداری میں سرکار غوث اعظم کا دیدار کرنا اس بات پہ غمازی کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لائے تو اسے محض خواب نہ سمجھا جائے بلکہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں من رانی فی بنا فقد رانی فی الشیطان لا تمثلوا فی صورتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے مجھے ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متصرف نہیں ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ شیطان کو پاور ملا کہ نہیں ملا؟ شیطان کو پاور ملا ہے نا، وہ جو چاہے بن سکتا ہے۔ ارے وہ ندی بننا چاہے بن سکتا ہے، پیڑ بننا چاہے بن سکتا ہے، کچھ بھی بننا چاہے بن سکتا ہے، لیکن
پاور ملنے کے باوجود بھی وہ آقا کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے، نبی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان پاور پانے کے باوجود نبی کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے، مگر یہ دو ٹانگ کا ابلیس ہے۔ رسول اللہ کی رسولیت کا دعویٰ کر کے ابلیس کے باپرے دکھائی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، جو رسول ہاشمی کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ متقی ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، مذہب محجت جماعت اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سرکار زندہ باد، قیمہ باد، جن کے رضا ہے خنجرے خوخار پر کے دار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، وادی رضا کو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ایوانی نزدیت ہو قصر بہادیت، سب کا حسن حس ہو، یہ دھماکہ رضا کا ہے۔ میرے بیان کرنے میں لفظاً مانن شراب روایتاً کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں علماء اہل سنت کو، عوام اہل سنت کو گواہ بنا کر کے ربی بارگاہ کو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلتے چلتے میں علماء اہل سنت کی مقدس بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں کہ جب کسی خطیب کا خطاب ہو، کسی خطیب کی کسی مقرر کی تقریر ہو تو دوران تقریر اتنی چینی گوئیاں کنفسکی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ تقریر کرنے والا، خطاب کرنے والا اشتغال ہو جاتا ہے۔ میں علماء اہل سنت سے معذرت کے ساتھ یہ ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اس سے آپ حضرات بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مستعفی آپ کو بار بار پرشاسن قبول کر رہا ہے کہ مطلب بند کیا جائے، ہاں 12 ہی بجے تک، لیکن اب ارشاد بھائی آ گئے، ایک مصرع پڑھا مجبوری ہے بس، بھائی آئے تو بھائی چار پڑھ لیا جائے، مصرع خالی پڑھ دیں گے بس، باقی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں سلام کے لیے، پڑھتے رہیں گے۔ پڑھو پڑھو ایک نعت پڑھ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نعت کا مطلب شیر بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، کہ مرتبہ سارا مرتبہ حضور کو پکاریں اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محمد سے بولیں یا رسول اللہ۔ سب سے بات آپ بڑھا دی لیبل کے ساتھ کہ غوث اعظم ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں۔ رب کا پتہ سبھی کو بتاتے ہیں غوث پاک، رب کا پتہ سبھی کو بتاتے ہیں غوث پاک، سب کو شہ انم سے ملاتے ہیں غوث پاک، رب کا پتہ سبھی کو بتاتے ہیں غوث پاک، سب کو شہ انم سے ملاتے ہیں غوث پاک۔ حاصل ملک فضل خدا سے مقام ہے، حاصل ملک فضل خدا سے مقام ہے، تو کر سے اپنے مردے جلاتے ہیں غوث پاک، غوث اعظم ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں،
غوث اعظم ہمارے ہیں. اور آخری شعر پہ مکتے کا شعر سماعت فرمانے ایک بار محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کرشنا جڑا ہوا ہے میرے دستگیر سے, رشتہ جڑا ہوا ہے میرے دستگیر سے, بغداد والے حضرت پیران پیر سے, بغداد والے حضرت پیران پیر سے. او کفنا کلک نسیم پہ یا خاص مدد, کفنا کلک نسیم پہ یا خاص مدد, آئے تو مجھ کو خوف نہ منکر نکیر سے. غوث اعظم ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں. او احسان ہم سبوں پہ یہ احمد رضا کا ہے, احسان ہم سبوں پہ یہ احمد رضا کا ہے, احسان ہم سبوں پہ یہ احمد رضا کا ہے, احسان ہم سبوں پہ یہ احمد رضا کا ہے, احسان ہم سبوں پہ یہ احمد رضا کا ہے. غوث برا کا ہم کو جو منگتا بنا دیا, غوث اعظم ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں. وقت کا شعر سماعت فرمانے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں کیا بتاؤں غوث نے